السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ یوں تو بہت سے معاملات ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن آج ظاہر سی بات ہے کرونا تو اس طرح سے پھیل رہا ہے جیسے کہ اس کی ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ 150 اموات 24 گھنٹے میں ہو چکی ہیں، 149 اموات ریکارڈ ہوئی ہیں، تقریباً 150۔ اور ویکسین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے 123 ممالک میں پاکستان کا نمبر 120واں ہے۔ تو یہ پاکستان کی پرفارمنس ہے، پاکستان کی پرفارمنس، پاکستان کی حکومت کی پرفارمنس کی بات کریں تو رمضان کا مہینہ ہے اور سب کو پتہ تھا کہ مہنگائی ہے اور رمضان میں مہنگائی مزید بڑھتی ہے، قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ صرف ایک معاملہ یعنی چینی کا معاملہ جس کے اوپر وزیر اعظم آن بورڈ ہیں، جس پر وزیر اعظم گزشتہ 2-2.5 سال سے نوٹس لیے چلے جا رہے ہیں، رپورٹس بنوا رہے ہیں، ایف آئی اے جس پہ کام کر رہی ہے، جس پر نیب کام کر رہی ہے، جس پر عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس پر میڈیا میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے، چینی کا مسئلہ جس پر عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں انتشار پھیلا ہوا ہے، ملک میں انتشار پھیلا ہوا ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا رمضان کے دنوں میں بھی، اور لوگ لمبی لمبی قطاریں لگا کر اور 83 روپے کی رعایتی نرخ پر، جو کہ نواز شریف دور میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ شاید 52-53 روپیز پر کے جی تھی، لیکن ابھی اس دور میں یعنی 2.5 سال کے بعد 83 روپے پر کلو کے حساب سے بیچی جا رہی ہے۔ لوگ لائنیں لگائیں کھڑے ہیں کرونا کے اس موقع پر جب اتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اور ان سے شناختی کارڈ مانگا جا رہا ہے۔ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں مارکر سے ہاتھ پر نشان بھی لگایا جا رہا ہے کہ دوبارہ کہیں یہ شخص چینی لینے نہ آ جائے، 1 کلو چینی جو کہ رعایتی نرخ پر مل رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو جو لوگ لائن میں نہیں لگ سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ پھر جا کے چینی خریدیں بازار میں 105، 110 اور 115 روپے کلو کے حساب سے، جہاں پر وہ اس کو جس حساب میں بھی ملے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ ایک معاملہ جو حکومت کو کرنا تھا، مہنگائی کو کنٹرول کرنا تھا اور رمضان میں کرنا تھا۔ میں صرف ایک چیز کی بات کر رہا ہوں، چینی کی۔ شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا معاملہ ہے، اور شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس پر ہائی کورٹ کے ججز میں ٹائی ہو گیا ہے، 2 رکنی پینل تھا، اور پہلے یہ خبریں آئیں کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایک جج صاحب نے اس پہ اختلافی نوٹ لکھا ہے، تو اس پر بھی ماہرانہ رائے ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں۔ اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، رہنما مسلم لیگ نون، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ اندلیب عباس صاحبہ، سب سے پہلے تو مجھے مہنگائی کے بارے میں آپ بتا دیں۔ ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، اور رمضان میں ویسے بھی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں لوگ، ڈیمانڈ بڑھتی ہے، سپلائی بھی بڑھانی ہوتی ہے۔ تو آپ ایک سپلائی مینٹین نہیں کر پا رہے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ایک چینی جس پر وزیر اعظم نوٹس لے رہے ہیں، آپ کی کابینہ میں ہمیشہ بات ہو رہی ہے، آپ کی پارٹی میں انتشار پڑا ہوا ہے، ملک میں ایک طوفان مچا ہوا ہے، عدالتیں اس پہ بات کر رہی ہیں، ایک چینی آپ سے نہیں سنبھل رہی۔ شکریہ مسعود۔ دیکھیں، اس کے 3 پہلو ہیں۔ آپ نے جیسے مینشن کیا، رمضان میں ہمیشہ چینی یا باقی چیزوں کی قیمت بڑھتی رہی ہے، اور چینی کی قیمت پہلے سے بڑھ رہی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کے چینل پہ یا وہ جو مہر کے پروگرام میں خاقان عباسی صاحب کو جب سوال کیا مہر نے کہ آپ کے زمانے میں 130 روپے بھی چینی ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس وقت کوئی انکوائری کی کہ جی یہ کیوں چینی جو ہے یہ اوپر نیچے جاتی ہے؟ تو انہوں نے گول مول کر دیا، انہوں نے کہا مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک کارٹیل ہے، ایک مافیا ہے، اس مافیا میں سیاسی لیڈر شامل ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں، اور یہ فیکٹریاں پچھلے آپ دیکھیں 80 شوگر ملز ہیں اس انڈسٹری کے اندر، جس میں سے 40 کے قریب یا تو خود یا ان کی فیملیز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں شوگر مافیا میں۔ تو جب اتفاق شوگر مل خود انوالوڈ ہے یا اومنی شوگر مل خود انوالوڈ ہے، جو کہ زرداری صاحب کی اور حمزہ اور نواز شریف کی ہے، تو انہوں نے چینی کے اوپر تو بالکل کوئی آج تک نہ انکوائری کی، نہ کمیشن لگا، نہ اس مافیا کو ہاتھ لگایا۔ اب یہ مافیا جو ہے پہلی دفعہ ہاتھ لگا رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میڈیا بھی اس کے پیچھے، سب پیچھے ہیں، لیکن انہوں نے انکوائری پہ کیا کیا؟ نہیں دیکھیں، انکوائری کر کے سزائیں دینا ایک الگ معاملہ ہے۔ میں تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے اس مہینے میں اشیاء خود و نوش مہنگی ہو جائیں گی، تو ڈیمانڈ کو آپ اویلیبل کر دیجئے نا، سپلائی کو اویلیبل کر دیجئے تاکہ ڈیمانڈ کم پڑ جائے، چیزوں کی قیمتیں کم ہو جائیں۔ تو یہ کام تو بہت ہی آسان سا کام ہے، یہ کام آپ نہیں کر پا رہے۔
پہلی بات تو یہ کہ یہ آسان کام اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو 40 شوگر ملیں ہیں وہی تو مافیا ہے, انہوں نے تو شارٹیج کی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ شارٹیج کہاں ہے, سب سے زیادہ پرائس کہاں ہے؟ سندھ میں آپ نے پروگرام کیے کہ 7 ارب روپے کی چینی اور گندم غائب ہو گیا, آج تک نہیں ملے. سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی ہر چیز کی سندھ میں, آپ کا پورا چینل دکھا رہا ہے, صبح سے دکھا رہا ہے. اور اگر یہ سارے 40 پہ ہاتھ ڈالے یہ آگے بلیک میل کرتے ہیں, یہی جو ہے یہ ہے ان میں پولیٹیکل پارٹیز میں ہے, حمزہ کی ہے, رمضان شوگر مل ہے, انہوں نے شارٹیج کر دی ہے. اب اگر جہانگیر ترین بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں تو ہیں. اگر آپ صرف سندھ کو سنگل آؤٹ کریے, ایک میری بات سن لیجیے. شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ اسلام آباد میں بھی ہم سستی دکانیں, سستے بازار لگائیں گے کہ یہاں کے غریب لوگوں کو بھی سستی چیزیں مل سکیں. مطلب یہ کہ صرف صوبہ سندھ, صوبہ پنجاب, خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی بات نہیں ہے, وفاق میں مہنگائی ہے, اوور آل انفلیشن ہے ملک میں, اور انفلیشن اپنی انتہائی درجوں پر ہے. تو انفلیشن کو تو آپ کنٹرول نہیں کر پائے. اس رمضان میں ریلیف دینے کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ بھی آپ نہیں کر پائے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. جی بالکل, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی ہے, بالکل ہے. اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ شوگر مل کہاں سے سپلائی ہوتی ہے. سب سے کم قیمت جو ہے اس کی کے پی میں اور پنجاب میں, سب سے زیادہ سندھ میں, یہاں سے پر سمگل ہو کے وہاں جاتی ہے. ہورڈنگ ہوتی ہے, شارٹیج ہوتا ہے, مافیا ہے, کارٹل ہے, کوٹوں میں گئے ہوئے ہیں, سٹے لی ہوئی ہے انہوں نے. لیکن چاہے ہمارے ہوں چاہے ان کے ہوں, کبھی کسی نے 72 سال پہ ہاتھ نہیں ڈالا. یہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا دیکھیں, میں واپس آتا ہوں اندلی صاحبا. میں شوگر کی بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ شوگر پہ چونکہ وزیر اعظم, آپ کی کابینہ, آپ کی حکومت, ملک کے ادارے, میڈیا سب بات کر رہے ہیں اس پر. تو یہ ایک کمیڈیٹی ہے جس میں بات کر رہا ہوں. مہنگائی تو اوور آل ہے, پورے کوئی چیز سستی نہیں ہے نا کہ کسی چیز کی سستائی کی ہم بات کریں. تو چینی کی تو میں ایک صرف بات کر رہا ہوں. تو عظمہ یہ صورتحال ہے, چینی کے حوالے سے لائنیں لگ رہی ہیں. تو کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ہی تو میٹ کرنا ہے. اگر اسلام آباد میں بھی یہ میٹ نہیں ہو رہی تو چھوڑ دینا, پھر تو سندھ کی یا بلوچستان کی ہم کیا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مسعود. میری پیاری بہن نے وہی رٹا رٹایا, ایک وہ ریٹرک جو ہوتا ہے وہ بولنے کی کوشش کی. کب تک 2.5 سال بعد بھی آپ یہ رونا دھونا لگائی رکھیں گے؟ ان موصوفہ کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری تمام شوگر مل جب سے آپ تشریف لائے ہیں نا تب سے وہ بند ہیں. اور جو سبسڈی آپ نے معاف کیجیے گا, جو سبسڈی آپ نے شوگر ملز کو دی, جو آپ نے پہلے خود مہنگائی شوگر کی, جو چینی کا پورا کارٹل ہے وہ عمران خان چلا رہے ہیں. میں بار بار یہی تو روتی ہوں ہمیشہ آ کے. آپ یہ بتائیے پچھلے سال چینی باہر کیوں بھجوائی گئی, اور جب چینی باہر بھجوائی گئی یہاں قلت ہوئی, چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا, اور آج تک وہ اضافہ کم نہیں ہو سکا. یہ محترمہ جو ہے بار بار اتفاق, یہ وہ بی بی, وہ ساری شوگر ملیں پچھلے 3 سال سے بند ہیں. نہ انہوں نے کوئی سبسڈی لی اور نہ ان کو جو ہے وہ ان کا کوئی لینا دینا اس پوری اس سے. لیکن آپ کی دوسری طرف تو آپ بات نہیں کرتی. آپ کو پتا ہے کہ صرف جہانگیر ترین اور خسرو بختیار مل کر اس کارٹل, جس کو بار بار آپ کارٹل کہتی ہیں نا, اس کا 40% ہے. آپ کو پتا ہے ہارون اختر اور ہمایوں اختر کی شوگر ملز ہیں. آپ کو پتا ہے پرویز الہی کے بیٹے کی شوگر ملز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ خسرو بختیار کے بھائیوں کی شوگر ملیں ہیں. کمال ہے, بڑی کنوینینٹلی جو ہے یہ محترمہ وہی ہمیشہ یہ شوگر ملوں کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا عظمت. دیکھیں یہ شوگر ملوں کی ڈیمانڈ سپلائی کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. ہم تو ایک کموڈیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کنٹرول نہیں ہو رہی. تو اس وقت چنے کی دال یا بیسن یا گھی یا تیل یا دیگر چیزیں, ان کی یہ قیمت ہوگی. جی میں اسی طرف آ رہی تھی. میرا پوائنٹ میک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ آپ جو ہے وہ ہمارے پر ڈال کر آپ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. چیز سستی کون سی ہے اس ملک میں؟ مجھے بتائیے. آٹا جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آٹے کی فلور ملیں بھی ہیں, وہ بھی آپ سیاستدانوں پر ڈال دیں. آٹا جو ہے وہ ہمارے دور حکومت میں 35 روپے کا تھا. اس وقت آٹا 65 اور 70 روپے کلو ہے. مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ کہاں سے ہے؟ آٹے کے اوپر, چینی کے اوپر آپ نے, اور آپ کو یاد ہے جہانگیر ترین پہ پچھلے پروگرام میں آپ نے مجھے کہا کہ مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ انہوں نے جہانگیر ترین کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا. کیا ایکشن لیا ہے مجھے بتائیے؟ چینی ہو گئی دوبارہ 55 روپے کی. اور جو جہانگیر ترین پہ تو چینی کا کوئی کیس ہی نہیں ہے کورٹ کے اندر ایف آئی اے, بات سنو نا, بات سنو, ایف آئی اے نے جو ہے وہ ان کے سامنے کنسیڈ کیا ہے جا کر بینکنگ کورٹ کے اندر کہ ہم نے غلطی سے جو ہے وہ ان کے اوپر یہ کیس بنا دیا تھا. اب یہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, سارا کارٹل عمران خان کی گود میں بیٹھا ہے. عمران خان نے وزیر تجارت ہوتے ہوئے چینی باہر بھجوائی.
یہاں قلت کرا کے شوگر ملز کو یہ موقع دیا کہ قیمتیں بڑھی اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے پاکستانی روزے دار جو ہیں وہ لائنوں میں عورتیں لگی ہوئی ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی. یہاں آ کر پھر صرف جو ہے وہ باتیں کریں گی اور وہ پچھلے کر گئے. اگر ہولڈنگ ہو رہی ہے, شارٹیج ہو رہی ہے, وہ ہو رہا ہے, تو بھائی وہ کس کو اس کا روکنا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے نا, آپ حکومت ہے, آپ کا کام صرف باتیں کرنا ہے, آپ کا کام صرف جو ہے لوگوں پہ الزامات لگانا ہے اور اس کے بعد گھر جا کے بیٹھ کے آرام سے کرنا ہے. حکومت ہے ہی نہیں اس ملک میں. یہی تو رونا ہے میرا, اس ملک میں حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کہتی ہیں کہ حکومت ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, تو اس لیے تمام صورتحال اور رہے گی. آپ کی جدوجہد بھی ساری یہی ہے کہ نظام کو ٹھیک کیا جائے. مگر شرمیلا اندلیب فرما رہی ہیں کہ سب سے زیادہ مہنگائی تو سندھ میں ہے, ہمیں سندھ کی بات کرنی چاہیے. آپ کے کمشنر, ڈپٹی کمشنر باہر نہیں نکلتے, پرائز کو کنٹرول نہیں کرتے. یعنی پنجاب میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. جی شرمیلا. شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیے میں نے گفتگو سنی ہے کول صاحبہ کی, اندلیب عباس وہی صاحبہ تقریر شروع کر دی پچھلے کوئی 10-15-20 سال پرانی کی جی یہ ان کے دور میں ان کے دور میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کارٹیلز ہیں, مافیاز ہیں, فلاں ہیں, اور یہ ان کی شوگر ملیں ان کی شوگر ملیں. تو بھائی چلیں, ہم تو چور, ہم تو ڈاکو, ہم تو لٹیرے, ہم تو مافیا. تو یہ تو صاف سے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں نا. ان کو تو آئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے, تو کیوں نہیں پکڑ لیتے یہ مافیاز کو؟ کیوں نہیں سیل کر دیتے ان شوگر ملوں کو جو مہنگے دام چینی بیچ رہی ہے؟ ان کے پاس تو FIA بھی ہے, ان کے پاس تو نیب بھی ہے. کارٹلز بہت مضبوط ہیں, پہلی مرتبہ موقع ملا ہے, ہاتھ ڈال دیا پہلی مرتبہ, پہلے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈلتا تھا. یہ آرگومنٹ ہے حکومت کا. تم تو حکومت میں آئے ہیں نا, یہی وعدے کر کے آئے ہیں نا کہ ہم بے روزگاری کم کریں گے, مہنگائی کم کریں گے, نوکریاں دیں گے, دودھ کی نہریں بہائیں گے 90 دن میں. میں ابھی کل پرسوں عمران خان صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی کاشف عباسی کے ساتھ. انہوں نے کہا جی 90 دن کا کام ہے تمام چیزیں درست کر دینا, 90 دن کا کام. آج 2.5 سال ہونے کو آ رہا ہے, آج وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کارٹلز مافیا ہے فلاں ہے. بھائی آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ پہ دونوں چور بیٹھے تھے. بھائی جہانگیر ترین جو ہے وہ کیا ہوا؟ آپ نے فورینسک رپورٹ بھی منگائی, آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بوزدار صاحب جو ہیں وہ الگ سے اجلاس بلا کے اس میں طے کر لیتے ہیں کہ جی سبسڈی دینی ہے. پھر پنجاب کابینہ میں جاتی ہے, وہ جو بیچارے سیکرٹری فائنانس ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا, کابینہ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, ہر چیز اپروو ہو جاتی ہے, وہ 3 ارب روپے کی سبسڈی بھی مل جاتی ہے, مارکیٹ سے چینی بھی غائب ہو جاتی ہے, ادھر بھی ٹیکہ لگ گیا, ادھر بھی ٹیکہ لگ گیا, عوام بیچاری جو ہے وہ پس گئی, کوئی حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. اور اب ایک نیا ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی ان کے اوپر FIA. کیوں بھائی FIA کس لیے؟ سیدھا جیل میں ڈالیں. نیب کا کیس ہے, سیدھا نیب کا کیس ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس, جیل میں ڈالیں. باقی جو لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں, چیچا آج تک جیل میں پڑے ہوئے ہیں. شرمیلا کون سے کیس کی آپ بات کر رہی ہیں؟ چینی کا تو کوئی کیس ہی نہیں بنا ان کے اوپر, مہنگائی کے حوالے سے اس کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک وہ FIA نے ایک FIR نہیں, 3 FIRs ہیں ان کے اوپر اور تینوں منی لانڈرنگ MNAs اور MPs لے کے پھر یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. آپ نے پکڑ منی لانڈرنگ کے حوالے سے 3 FIRs ہیں ان کے اوپر اور چینی وین کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ تو بتائیں نا آپ کیا مہنگائی زیادہ کیوں ہے؟ کر رہے ہیں آپ کے یہاں واقعی مہنگائی ہے زیادہ یا نہیں ہے سندھ میں؟ آپ کو پتہ ہے شبر زیدی صاحب کیا کہہ کے گئے جو ان کے FBR کے چیئرمین تھے, اور یہ پچھلے 3 سالوں میں 7واں FBR کا چیئرمین انہوں نے ابھی یہ نیا لگایا. چھٹا. چلیں اندلیب عباس صاحبہ, یہاں تو ایک حکومت کی جو ہے وہ بدترین کارکردگی ہے, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتی, کوئی پہلو تہی آپ نہیں کر سکتی کہ مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکے, چینی جیسی قیمت چیز پر بھی. اب یہ کرونا ویکسین کا معاملہ آپ دیکھیں, 123 ممالک جو ہیں اس وقت یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور جو پاکستان کا نمبر ہے وہ اس میں 120واں نمبر ہے. پاکستان جو ہے وہ پچھلے نمبروں پر آ رہا ہے. تو یہ کرونا کے معاملے پر آج 150 کے قریب ہلاکتیں, 6000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ابھی UK ویریئنٹ یہ نہیں تھا کہ یہ نیا ویریئنٹ ہمیں انڈین ویریئنٹ شروع ہو گیا ہے جو اس سے بھی زیادہ مہلک ہے. خدا نخواستہ وہ وبا پھیل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں مسعود, 2 فیکٹس ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ویکسین ہے اس میں ابھی پورے اس مہینے میں بھی اور اگلے مہینے میں بھی شپمنٹس آ رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہیلتھ بینکرپسی تو آپ نے دیکھ لی تھی نا, جب ہم سٹارٹ ہوا ہے یہ سال پہلے 1600 وینٹیلیٹر تھا پاکستان میں, مطلب 70 سال میں 1600 وینٹیلیٹر. ہمارے سارے حکمران, نواز شریف, مریم نواز خود کہہ کے جاتے تھے کہ جی ہم نے پورے 30 سال میں ایک ہسپتال نہیں بنایا کہ ہمارا علاج ہو, چھوٹی سی بھی سرجری ہے تو ہم نے باہر جا کے کرانی. یہ تو خود مان کے گئے ہیں وہ. آپ کو پتہ ہے PPE اکوپمنٹ نہیں تھی. آج آپ کے پاس 7000 وینٹیلیٹرز ہیں 2.5 سال میں, 2 سال میں,
اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ پی پی اکوپمنٹ جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ہیلتھ بینکرپسی کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے یہ پاکستان میں کہ ویکسین یہاں بنے پچھلے 70 سال میں 10-12 سال لگتے ہیں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو بناتے ہوئے, چلیں آپ 14 سال ہو گئے ایک کو آئے, 4 دفعہ آئے, آپ سٹارٹ ہی کر جاتے, شاید اب تک بن گیا ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک بھی ایسا ہسپتال نہیں تھا جس میں وائرسز کے اوپر کوئی اسپیشلائزیشن یا کوئی وارڈ ہوتا. یہ تو سارا کچھ ایک سال میں ہوا ہے. ہیلتھ بینکرپسی پہ تو یہ خود کنفیس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو چھینکا ہے تو ہم باہر جاتے ہیں, بیکاز ایک ہسپتال ہم نے ایسا نہیں بنایا, ایک فیسلٹی نہیں بنائی. اور یہ تو وبا تھی, اس میں تو امریکہ بھی گیا, یو کے بھی گیا, انڈیا بھی گیا. یہ ویکسین ہم وقت پہ کیوں نہیں خرید سکے, اس کا سودا کیوں نہیں کر سکے؟ چھوڑ دینا, ابھی تو ہمیں پیسے دینے تھے اور ویکسین کا سودا کرنا تھا. نہیں, بات کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسٹرازینیکا آپ کو پتہ ہے, ایسٹرازینیکا جو ہمیں آنی تھی وہ ساری بین ہوگی. آج انڈیا میں سب سے بڑی شارٹیج ہے, بیکاز انڈیا کے اب ایکسپورٹ کیا کریں, انڈیا بھی بنا رہا تھا نا وہ جس سے ساری دنیا میں سپلائی ہونی تھی, وہ انڈیا میں خود اتنی شارٹیج ہے کہ انہوں نے سپلائی بند کر دی. دوسرا جو پچھلے 3 ہفتے پہلے ہوا جانسن اینڈ جانسن کے وہ 6 کیسز نکل آئے ہیں جس سے ریئیکشن ہوا. جانسن اینڈ جانسن جو ہماری اگریمنٹس تھیں اور یہ ساری دنیا میں ہیں اس وقت, obviously ہمارے وسائل بھی کم ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے تھے اور ہمارے پاس ریسرچ بھی نہیں تھی. اب ہم ایک چیز کر رہے ہیں کہ جو کنسائنو ہے جہاں ہم نے ٹرائلز کیے ہیں, اس کی ہم لوکل پروڈکشن ان سے ہماری پیکنگ اور پروسیسنگ ان سے بات ہوئی ہے. تو آپ دیکھنا عید کے بعد آپ کو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ بہتر نظر آئیں گی. اچھا, کیا ایسے ہی حالات ہیں اور پاکستان یہی ڈیزرو کرتا ہے کہ 123 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 120واں ہو؟ کیا یہی ڈیزرو کرتا ہے پاکستان؟ اس سے نیچے سے بدترین کارکردگی میں 3 ملک ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ابھی ایس ٹی جی میں انالیسس ہوا ہے, انہوں نے کہا پچھلے 30 سال میں پاکستان میں ایک مدر چائلڈ ماں کو بچانے کے لیے, بچے کو بچانے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. یہ پہلی حکومت ہے جو 7 ہسپتال بنا رہی ہے. یہ ایس ڈی جی کی رپورٹیں ہیں کہ سب سے زیادہ مائیں اور بچے پیدائش پہ یہاں مرتے ہیں پاکستان میں. انہوں نے, اور آپ دیکھ لیں ویکسین کی آپ بات کرتے ہیں, آپ نے دیکھا کتوں کی ویکسین نہیں ہے ابھی جو ساری دنیا میں اوور سپلائی ہے, انسانوں کی نہیں مل رہی. اب کتوں کی ہم کیا بات کریں؟ ازما اندلی, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. اندلی صاحبہ, کاٹا انسانوں کو, ہاں کتوں نے جو کاٹا بچوں کو, 2,75,000 پچھلے سال سندھ میں کاٹے گئے ہیں. 2,75,000 ویکسین نہیں ہے جو کہ دنیا میں اوور سپلائی ہے. ریکارڈ بنا ہے سندھ میں, ریکارڈ بنا ہے 2,29,000 یا 2,75,000, صحیح کہہ رہی ہیں, ریکارڈ بنا ہے. تقریباً 2.25 یا 2.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہے سندھ میں. ویکسین نہیں ہوتی, لیکن ابھی تو انسان کی زندگی وبال بنی ہوئی ہے, انسانوں کو ویکسین نہیں مل رہی ہے. ایک بریک مجھے لینا ہے اور بریک کے بعد احتساب کا جو بیانیہ ہے آپ کا اس پر ہم بات کریں گے, اور اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب ان کی ضمانت پر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے اور شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے حوالے سے جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ تھا, اس میں ایک رکن جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب نے ضمانت منظور کی تھی, جبکہ دوسرے رکن جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی. پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا, مختصر فیصلہ کہ ضمانت منظور ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد جب دوسرے جج صاحب کے پاس یہ فیصلہ رکھا گیا دستخط کے لیے تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اس طرح سے ٹائی ہو گیا یہ معاملہ 2 ججز کے درمیان. اب ریفری جج اس کا فیصلہ کریں گے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ بات ہے اور اس طرح سے اگر کیا واقعی عدالتوں میں ہوتا رہتا ہے, اور ایسی صورتحال جو ہو تو اس میں جو ملزم ہے یا جو شخص ضمانت لینا چاہ رہا ہے اس کو اس کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر, یہ کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے؟ ایسی نظیر ملتی ہے ماضی میں پہلے بھی کہ ٹائی ہو جاتا ہو فیصلہ؟ دیکھیے, یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے, یہ ہوتا رہتا ہے کورٹس کے اندر, کیونکہ جب آفٹر آل 2 ججز ہیں, ہر ایک کا انڈیپینڈنٹ اوپینین ہوتا ہے, کوئی اس پہ دباؤ کسی پہ نہیں ہوتا, ہر ایک اپنا خود مائنڈ میک اپ کرتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ شہباز صاحب کی گئی تھی شہباز شریف کی پٹیشن اس کے لیے بیل کے لیے,
تو ہو سکتا ہے کہ ججز نے سنا ہوگا ان کو تھوڑا سا، اور انہوں نے ایک جج نے کہا ہوگا کہ ہاں بھی ان کو دے دیتے ہیں بیل، دوسرے جج نے کوئی اوپینین ایکسپریس نہیں کیا ہوگا اس وقت، تو اس وجہ سے انہوں نے شاید شارٹ آرڈر دے دیا کہ بھائی ان کو بیل دے. اور انہوں نے جب بعد میں جب انہوں نے بھیجا ان کو سائن کرنے کے لیے تو انہوں نے شاید کہا کہ نہیں ہم اختلافی نوٹ لکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اختلافی نوٹ لکھا گیا تو اس میں ایک جج صاحب جو تھے وہ ان کو بیل دینا چاہتے تھے، دوسرے جج صاحب نہیں دینا چاہتے، یعنی ان میں ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا. اچھا، اور ایک جج صاحب نے مختصر فیصلہ سنا دیا، ایک جج صاحب نے ادھر خاموشی اختیار کی اور بعد میں اختلافی نوٹ لکھ دیا، کیونکہ خاموشی اختیار کی اس وجہ سے دوسرے جج نے سمجھا ہوا کہ وہ کنسنٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ڈکلیئر اس کو دے دی بیل. اب جب ایسا ہو گیا، جب ڈفرینس اوپینین ہو جاتا ہے دو ججز میں بینچ میں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس ریفر ہوتا ہے تاکہ ایک ریفری جج وہ اپوائنٹ کریں، اور پھر وہ ریفری جج جو ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے. یہ ایک نارمل طریقہ ہے جوڈیشری میں، کوئی انیوژل نہیں. ٹھیک ہے. بس جس میں جو پرابلم ہوا ہے یہاں پر وہ یہ تھا کہ جب وہ انہوں نے اناؤنس کیا بیل شارٹ آرڈر، اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ دوسرے جج صاحب سے کنفرم کر دیتے کہ میں اناؤنس کریں کہ نہیں کروں. یہ میرے خیال میں جلد بازی میں ہو گیا یا غلطی ہو گئی، آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو لفظی جنگ ہو رہی ہے کہ ایک صاحب پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں کو بلیم کیا جا رہا ہے اور ضمانت ہوئی نہیں تھی، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ادھر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی یہ بڑی انیوژل بات ہے کہ 4 دن کے بعد اختلافی نوٹ سامنے آیا. تو یہ ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نہیں، کوئی نئی انیوژل چیز نہیں ہے. یہ صرف انیوژل چیز وہ یہی ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جس جج نے کہا تھا اناؤنس کیا تھا، ان کو چاہیے تھا دوسرے جج سے کنسنٹ لے لیتے اس سے پہلے کہ وہ اناؤنس کرتے. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ایکسپرٹ اوپینین اس تمام معاملے پر. تو عظمہ یہ ہو جایا کرتا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے، اور جب ریفری جج ہیں وہ فیصلہ کر دیں گے تو اس پر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک، اور ایک سیاسی معاملہ اس کو بنایا ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے اندلیب کو مشورہ دینا ہے کہ یہ اپنے جب ترجمانوں کی میٹنگ میں بیٹھتی ہیں نا تو ان کو بتایا کریں کہ اگر ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ رٹا رٹایا جو سبق سکھا کے بھیجتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے. 1000 دفعہ اندلیب کو میں آپ کے پروگرام میں بھی بتا چکی ہوں، 20 ہسپتال گنا چکی ہوں جو نئے بنائے تھے، 36 تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز جو ہسپتال تھے ان کو ریویمپ کیا گیا تھا. اور کرونا ویکسین کا جواب ان کے پاس ہے نہیں، ہم مر رہے ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ عطیہ کوئی جو ہے وہ دے دے تو ہمیں ویکسین لگ جائے گی، ورنہ ہمارے ملک میں ہمیں ویکسین دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. جو سوال آپ نے کیے تھے اس کا جواب وہ نہیں دیں گے. ہاں، اب ایک امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے مجھے کی ہے. دیکھیے، مجھے عثمانی صاحب کی رائے کا احترام ہے، لیکن عثمانی صاحب سے اگر میں پوچھ سکتی، اگر وہ لائن پہ ہوتے تو میں انہیں پوچھتی کہ کیا کبھی یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے کورٹ کے اندر، اور فیصلہ جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ اس کو الاؤڈ کہہ دیا جائے، اور اس کے بعد 3-4 دن جو ہے وہ کہا جائے تحریری فیصلہ جاری کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے پتہ چلے کہ وہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹائے ہو گیا ہے وہ ریفری جج کے بعد. کیا اس سے پہلے اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ میں ہوتی تو میں ان سے ضرور، اگر وہ ہوتے تو میں سوال پوچھتے. ایسا کبھی نہیں ہوا. اور جو ججمنٹ آئی ہے، جو لکھی ہے جج صاحب نے، ایک جج صاحب نے، دوسری جنہوں نے ڈیفر کیا ہے دوسرے جج صاحب نے بھی، دونوں کی ججمنٹ کے اندر جو ہے ایک چیز کامن ہے کہ نیب جو ہے اس کو وہ کوئی کیس شہباز شریف پر ڈائریکٹلی نہ ہے اور نہ بنتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پہلے بھی جو ہے وہ مہینوں ان کے پاس جیل میں ان کے پاس نیب میں رہ کے آئے ہیں، اور ان کی مزید ان کے پاس رہنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کون ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ شہباز گل صاحب آج آ کر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے عدالتی ترجمان کے طور کے اوپر، کیا یہ سیدھی کنٹیمپٹ نہیں بنتی؟ یہ 2 ججز کے بیچ کا معاملہ ہے، ایک جج کا پوائنٹ آف ویو کوئی اور ہے، دوسرے جج کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے، اور دونوں قابل احترام ہیں. لیکن ان دونوں جج صاحبان کی زبان بننے کا، ان کا ترجمان بننے کا اختیار شہباز گل کو کس نے دیا ہے؟ یہ کیوں ایک عدالتی معاملے کے اندر جو ہے وہ ٹانگیں اڑا رہے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ اس فیصلے کے پیچھے جو ہے آپ کا کوئی کردار ہے جو آپ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ٹانگ اڑا کے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اور یہ ہمارا سوال ہے اب
کہ اس پورے معاملے کے اندر یہ دو ججز جیسا صاحبان کے بیچ کے بات ہے، ایک عدالتی فیصلہ ہے، اس میں شہباز گل کا کردار کیا ہے، اور شہباز گل نے آج پریس کانفرنس جو ہے وہ کس اس کے اوپر کی ہے، اتھارٹی کے ذریعے کی ہے، اور اس ججمنٹ کو شہباز گل کے تھرو ڈیفینڈ کرنا یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں، کبھی یہ فوج کے ترجمان بنے ہوتے ہیں، کبھی یہ عدالت کے ترجمان بنے ہوتے ہیں. یہ ہے کون؟ یہ کون ہوتے ہیں عدالتی فیصلے کے اندر انٹرفیئر کرنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں ججوں کی زبان بولنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں عدالتی ترجمان بننے والے؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اور پھر آ کر جو ہے وہ ان کے اوپر اگر سو موٹو نہ لیا جائے، ابھی فواد چودھری نے کل پیش ہونا ہے، ابھی ان کے وزیر اطلاعات نے کل پیش ہونا ہے کورٹ کے اندر، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو دل چاہتا ہے ان کا ترجمان بنے بیٹھے ہیں. اپنی ترجمانی تو ہو نہیں پاتی ان سے، جو حکومت کی ترجمانی ہے، جو عوام کے گریبان پکڑے وہ ترجمانی ان سے ہوتی نہیں ہے. اپلائی کر دیں نا فواد چودھری کی طرح، جیسے سرینا عیسیٰ صاحبہ نے کیا ویسا کر دیں. دیکھیے ہم بھی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میری گزارش عدلیہ سے ہے، بیکاز یہ دو ججز کے بیچ کا معاملہ ہے، اور دو ججز کے بیچ میں ان موصوف کا گھسنا جو ہے وہ ججز کی توہین ہے، وہ عدالتی پورے پروسیس کی توہین ہے، وہ اس عدالتی فیصلے کی توہین ہے. شہباز گل صاحب نے اس فیصلے میں گھس کے اس فیصلے کو سیاسی رنگ دیا ہے، اس فیصلے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس فیصلے کو نہ سیاسی بنانا چاہتے ہیں نہ کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن شہباز گل کا اور اس حکومت کا جو یہ رویہ اور یہ کردار ہے، اس کے اوپر خود چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کو سو موٹو لے کر ایکشن لینا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ عدلیہ کی اور ججوں کی ترجمانی کرنے کے لیے. یہ سوال اٹ سیلف میرے ذہن میں تھا جب میں نے پریس کانفرنس دیکھی، اور یہ مجھے اندلیب عباس صاحبہ سے پوچھنا بھی تھا. میں جب ان کے پاس جاؤں گا تو پوچھوں گا. لیکن شرمیلا یہ بتائیے کہ آپ تو یہ الزام لگا رہے تھے کہ ڈیل ہو گئی ہے نون لیگ کی، شہباز شریف باہر آ رہے ہیں اور ان کو رعایتیں مل رہی ہیں، تو رعایتیں وغیرہ تو نہیں مل رہی. ڈیل شیل کا تو تاثر بالکل غلط دیا آپ لوگوں نے. اور پی ڈی ایم تو خیر جو ہوا پی ڈی ایم کے ساتھ وہ تو اب ہو گیا، سب کو پتہ ہی ہے، قصہ پارینہ بن گئی ہے پی ڈی ایم. تو پی ڈی ایم کے پیچھے ڈیل ویل کی کہانی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی اپنی انائیں ہیں، اپنی ضدیں ہیں اور اپنا جو ہے وہ طریقہ کار ہے، ڈیل وغیرہ کی بات نہیں ہے. اچھا مسعود صاحب، پہلے تو میں ایک اندلیب صاحبہ کی کچھ باتوں کا جواب دینا چاہوں گی مختصراً. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ سٹیٹسٹکس بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ڈیٹا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، پورے پاکستان میں تمام صوبوں کے ساتھ اگر کسی صوبے میں پچھلے 12 سال کے اندر ہسپتالوں کی تعمیرات ہوئی ہیں تو وہ سندھ کے اندر ہوئی. پچھلے 12 سال میں سندھ کے اندر 140 ہسپتال اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر ڈسٹرکٹ ہیلتھ کلینکس بنائے گئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے این آئی سی وی ڈی کام کر رہا ہے، جس طریقے سے گمبٹ انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ویکسین کے حوالے سے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دنیا بھر کے اندر اس وقت جو ویکسینیشنز ہیں وہ ممالک جو ہیں اپنے لوگوں کو مفت لگا رہے ہیں. انہوں نے بہت پہلے آرڈر بھی پلیس کر لیا. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. جی شرمیلا، آپ بات کر رہی تھیں اور وفاقی حکومت پہ تنقید کر رہی تھی. ویسے اسد عمر صاحب نے بھی نا آپ کا نام تنقید سرکار رکھ دیا. جب آپ نے نام رکھا نا اعلان خان، تو آپ کا نام انہوں نے تنقید سرکار رکھ دیا ہے. کریں تنقید اب آپ. ہم تو مسعود رضا صاحب تنقید اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اصلاح ہو جائے، لیکن یہ سننے سمجھنے کو تیار نہیں ہے نا. یہ اپنی غلطیوں کو، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو وہ میں بتا دوں پورا آپ کو اسد عمر صاحب نے کہا کیا ہے. انہوں نے صرف تنقید سرکار نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ نہ خود کام کرتے ہیں، جب نہ دوسروں کو کرنے دیں، دوسرے آگے کرتے ہیں تو شور مچاتے ہیں. بتایا کہ پچھلے 12 سالوں میں سندھ میں 140 ہسپتالوں کا اضافہ ہوا ہے، تعمیر ہوئے ہیں، چل رہے ہیں. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آپ کے سامنے ایک بڑی مثالی اس کی کارکردگی ہے. اسی طریقے سے این آئی سی وی ڈی ہے، اس کی سیٹلائٹ یونٹس ہیں اور مختلف. اس کے اوپر ایک اور پروگرام رکھ لیں، میں آپ کو باقاعدہ ڈیٹا اور تصاویر کے ساتھ دکھاؤں گی. بلکہ جب آپ کراچی آئیں تو چلیں میرے ساتھ باقی اندرون سندھ کے اندر اور چل کے دیکھیں کہ ہسپتال کیسے کام کر رہے ہیں. میں کراچی میں ہی ہوں. کہ یہاں پر لوگ ویکسینیشن کے لیے قطاریں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. دنیا بھر کے اندر لوگوں ممالک نے جو ہے بہت پہلے ویکسینیشن کے آرڈرز پلیس کر دیے، خود اپنے یہاں ان کو بنا رہے ہیں. انڈیا اپنی ویکسینیشن خود بنا رہا ہے اور یہاں پر تو کسی قسم کا کوئی کسی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے. جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں تو ہمیں شاید 50 سال لگیں گے کہ ہماری 50% پاپولیشن کو ہم ویکسینیٹ کر سکیں.
نہ کسی قسم کی کوئی آگاہی ہے. اب کبھی کہتے ہیں کہ جی 60 سال سے بڑی عمر کے لوگ لگا لیں, پھر اس کے 2 مہینے بعد کہتے ہیں کہ جی 50 سال سے میرے سوال کے جواب پر تو آ جائیں. بھائی سب کو لگائیں. آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ ڈیل کا تاثر جو آپ دے رہے ہیں نون لیگ کے اوپر, وہ تو غلط ثابت ہو رہا ہے نا. ڈیل وغیرہ تو کوئی نہیں ہے, جو فیصلے ہو رہے ہیں میرٹ پر ہو رہے ہیں. دیکھیے پہلے مریم صاحبہ گئی, ان کو بڑا اچھا ریلیف ملا, ہمیں خوشی ہے اس بات کی, مجھے بہت خوشی ہے کہ عدالت نے ان کو کہا کہ جی گرفتاری سے پہلے نیب ان کو 10 روز پہلے آگاہ کرے گا. بہت اچھا ریلیف ہے, یہ ایک پریسیڈنٹ بن جانا چاہیے اس ملک میں. کسی کو بھی گرفتار کرنے سے پہلے نیب کو, ایف آئی یو کو بتانا چاہیے کہ جی ہم آپ کو 11ویں دن گرفتار کرنے آئیں گے, تاکہ اس دوران جس نے جو کارروائی کرنی ہے وہ کر لے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی شائق عثمانی صاحب کو آپ نے دیا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ایک دفعہ جب ایک فیصلہ عدالت میں آ جاتا ہے کہ جی ہو گیا فیصلہ, بیل ہو گئی, اس کے بعد جب تحریری طور پہ لکھنے کی بات آتی ہے اور اس کے بعد وہ اس فیصلے کے اندر تضاد آ جائے, تو یہ میں نے بہت کم دیکھا ہے. مجھے 12 سال ہو گئے سیاست کے اندر, میں نے بہت کم دیکھا ہے. بہرحال مجھے نہیں پتا کہ اس کے کیا محرکات ہیں. اب ظاہری بات ہے ایک چیف جسٹس کے پاس جائے گا اور ریفری جج بیٹھے گا, پھر اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. ایونچولی بیل ہو جائے گی, یہ ریلیف ہے, ریلیف مل جائے گا. خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ 2 سال سے بیٹھے ہیں, ان کی بیل ہی نہیں ہو پاتی. نہ جانے وہ 25 دفعہ عدالت جا چکی ہے, لیکن ان کی بیل نہیں ہو پا رہی. ہم پہ الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ جی ہم نے حکومت کے ساتھ مفاہمت کر لی ہے, لیکن فائدہ کسی اور کو پہنچ رہا ہے. بہرحال آپس میں ہمیں لڑنا نہیں. میں اس بات میں بلیو نہیں کرتی کہ اگر ہم آپس کے اندر لڑ پڑے اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد توڑ دیا, تو پھر نہ ہے لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ویکسینیشن کب منگانی ہے, کس طریقے سے منگانی ہے, کس کو لگانی ہے, نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ کاٹل اور مافیا میں کون بیٹھے ہیں. اچھی بات کی لڑنا نہیں چاہیے آپ لوگوں کو لڑنا نہیں چاہیے. اچھی بات آپ نے کہی. اور خورشید شاہ صاحب کا اکثر ذکر آ رہا ہے, آج کل بار بار ذکر آ رہا ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ 1.5 سال سے مسلسل NICVD سکھر میں ہی ابھی بھی موجود ہیں یا ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے. اور اگر وہ NICVD سکھر میں ہیں تو ان کا کون سا علاج ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. اس کو کیا پیپلز پارٹی ریلیف کہے گی یا نہیں کہے گی, یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. اندریم عباس صاحبہ, کئی سوالات جمع ہو گئے آپ کے. ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ شہباز گل صاحب نے جو آج دھواں دھار پریس کانفرنس کی, اور وہ باقاعدہ عدالت کا دفاع کر رہے تھے اور نون لیگ پر تنقید کر رہے تھے, کس کیپیسٹی میں وہ یہ کام کر رہے تھے آج؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے. میں پہلے 2 چیزوں پہ کامنٹ کر دوں. جی, انہوں نے ویکسین کا کہا تو آپ کو یاد ہے وہ لطیفہ جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم خود منگوا لیں گے ویکسین. تو ہم نے کہا جی سب صوبے خود منگوائیں, کیوں نہ منگوائیں, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ منگوانا چاہتے منگوا لیں. تو مرتضیٰ جو ان کے ہے اسپوکس پرسن, انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہمیں فیڈرل حکومت نہیں اجازت دے رہی, اور ساتھ ہی ان کی ہیلتھ منسٹر جو تھیں انہوں نے آ کے کہا جی ہمیں تو اجازت ہے فیڈرل منسٹر کی طرف سے. نہ ویکسین آئی, نہ ان کا سالو ہوا کہ جی کیا ان کو مسئلہ تھا. اور دوسرا جو سوال کیا تھا کہ 2,33,000 جو کہ ویکسین ساری دنیا میں رول رہی ہے, وہ کیوں نہیں, یہ جو بچوں کو کتے کاٹتے ہیں اس کی ویکسین بچوں کو کیوں نہیں لگی جو کہ 60 سال سے اویلیبل ہے. تو یہ 2 سوال ان کے اوپر تھے. اب بات آئی آپ کی کہ جی یہ جو کیس ہے شہباز شریف کا, تو میں تو خیر لیگل اس پہ نہیں ہوں, لیکن جو آپ نے لیگل ایکسپرٹ لائے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہوتا تو یہ ہے, یہ وہ کہہ رہے تھے, لیکن یہ بڑا عجیب تھا کہ ایک جج نے دوسرے جج سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ دے دیا, اور اس پہ اب ایک ریفری بیٹھے گا. اب جب آپ باہر آئیں اور آپ باہر آ کے وہی کریں جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں کہ آپ لڈو کھلانا شروع ہو جائیں اور کہیں جی جیت گئے. یاد ہے 2-1 پہ انہوں نے وہ کیا تھا, 3-2 پہ جب پہلی دفعہ مجھے یہ بتائیں نواز شریف کا آیا تھا, وہ اگر لڈو کھلائیں تو ابھی بھی انہوں نے لڈو کھائے, اس کے بعد پتہ چلا کہ جی نہیں ہے. اندریم عباس صاحبہ کہ اگر عدالت سے ریلیف ملتا ہے, ایک فیصلہ سنایا جاتا ہے, وہ غلط فہمی تھی یا نہیں, بہرحال ایک فیصلہ سن کے آتے ہیں, لڈو کھلاتے ہیں, تو وہ اس میں حکومت کو کیا خوشی یا غمی ہے, یہ تو عدالت جانے, نون لیگ جانے, شہباز شریف جانے, عدالت جانے, حکومت کو اس میں کیا لینا دینا؟ نہیں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. یہ جب آ کے باہر لڈو کھلاتے ہیں نا, تو ان کی حص میں ہے کہ انہوں نے سچ نہیں بولنا. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی وہ بری ہو گئے ہیں. بیل جو ہوتی ہے وہ ایک انٹرم ریلیف ہوتی ہے, اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں, بلکہ آپ کو پتا ہے کہ جو جسٹس اسجد نے اضافی نوٹ, اختلافی نوٹ لکھا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ایک کاغذ بھی نہیں دیا شہباز شریف نے کہ ایسٹس بیونڈ مینز کیسے آئے ہیں, تو میں کیسے اختلاف نہ کرتا. تو بات ہم یہ سمجھانے کی کوشش, عوام کو شعور دلانے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ یہ جو بیلیں ہیں بیل حق ہوتا ہے لوگوں کا اور وہ لیں, وہ ایک لیگل پروسیس ہے, لیکن یہ باعزت بری نہیں ہے, یہ اسی طرح بے عزت ہیں, اسی طرح نہ قطری خط آیا ہے, نہ کچھ آیا ہے, نہ ٹوٹا آیا ہے, نہ کچھ آیا ہے. ابھی تک نہیں ثابت کر سکے کہ یہ ایک دم جو 1 سے 30 فیکٹریاں ہو گئی اور ایون فیلڈ فلیٹس اگائے وہاں. چلیں اب آپ نے جواب دے دیا, اس سوال اٹھایا تھا ازما نے, آنے کی رسید بھی نہیں دے تو میں ازما کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ بتانا کیا چاہ رہی ہیں. ویسے تو عزت ذلت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. ایک مختصر سی بریک لینے دیں ازما, اس کے بعد آپ رسپونڈ کیجئے گا. ویلکم بیک. جی ازما, شہباز گل صاحب پریس کانفرنس کریں یا حکومت کی طرف سے کوئی بھی کرے, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے, جو ان کا بیانیہ ہے نا کہ آپ لوگ کرپٹ ہیں, آپ کی قیادت کرپٹ ہے, تو یہ بتاتے ہیں کہ بیل مل گئی, اس پہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے چھوٹ گئے, یہ کرپٹ ہیں اور ان پہ کیسز موجود ہیں اور یہ کیسز چلیں گے, تو وہ عوام کو شعور دے رہے ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ جی ریلیف تو مل نہیں رہا ہے آپ لوگوں کو, چاہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, ان کو 10 دن کی مہلت مل جاتی ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی ملی جائے گی بیل, حمزہ باہر آ گئے, ادھر قائد حزب اختلاف جو رہے ماضی میں ہمارے خورشید شاہ صاحب وہ بند ہیں, آصف علی زرداری صاحب کو ریلیف نہیں مل رہا, فریال تالپور کو ریلیف نہیں مل رہا, وہ ECL میں ان کے نام ہے, تو ریلیف آپ کو مل رہا ہے, تو اس لیے PDM ٹوٹی ہے. دیکھیں پہلے تو میں شرمیلا سے شروع کر لیتی ہوں, جو کہ بعد میں پھر مجھے ذرا اندلیب صاحبہ کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو شرمیلا کے لیے عرض یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں اور 8-8 9-9 مہینے کی جیل کاٹ کے آئے ہیں. حمزہ صاحب جو ہے وہ 2 سال بعد باہر نکلے ہیں, اور میں نہیں کہتی سراج درانی, شرجیل میمن, مطلب وہ یہ جو زرداری صاحب کو جو ہے وہ بیل مل گئی, فریال صاحبہ کو بیل مل گئی, اور جو ہے یہ سب میں نہیں کہتی. بلاول صاحب کا نام آنے کے باوجود جو ہے ان کو نہیں پوچھا گیا. مراد علی شاہ جو ہے وہ نیب کا کیس ہونے کے باوجود آج تک چیف منسٹر ہیں. تو مجھے بھی بڑی خوشی ہے اس بات پہ, مجھے بھی اس پہ یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہوگا, نہ ہونا چاہیے. اور وہ ایک عزیر بلوچ بھی ہیں, آپ لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں چل رہا کہ عزیر بلوچ جو ہے 15ویں کیس میں بھی بری ہو گئے ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھا کرے, تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا اندلیب کی بات کے اوپر. ویسے یہ عزیر بلوچ کو آپ نے پیپلز پارٹی سے کہاں جوڑ دیا, بھی کام نہیں کرتی, یہ ذرا واضح کر دیں, لوگ میں نے ویسے جنرلی کہا نا. ہاں آج مجھے آگے بات کرنے دو, آگے بات میں جو کہنا تھا. عزیر بلوچ کا بڑا سیریس معاملہ ہے, وہ دہشت جہاں تک اندلیب کی بات ہے, کی کیسز ہیں, اس کو آپ نے پیپلز پارٹی سے کہاں جوڑ دیا. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, اتنے معصوم نہ بنے مسعود صاحب کہ جو ہے وہ ان کا عزیر صاحب کا کیا تعلق تھا اور کیا کہا جاتا ہے. بہرحال اب مجھے اندلیب صاحبہ جو ہیں وہ کم از کم آنکھیں تو استعمال کر لیتی ہیں اگر ان کے دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتے. رمضان کے اندر کون سی مٹھائی کھلائی بی بی ہم نے, اور کس کو کھلائی؟ دیٹ از این اوپن کورٹ محترمہ. اوپن کورٹ کے اندر میڈیا کے جو ہے نمائندے بھی موجود تھے, جو ہے ہم بھی موجود تھے, وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی, اور اس کورٹ کے اندر اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. تو محترمہ جو ہے وہ ذرا بات کرنے سے پہلے چیک کر لیجیے. کہ دوسری طرف مجھے یہ بتائیے, یہ تو کہتے ہیں نیب جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, یہ کون ہے بیچ میں خامخواہ؟ نیب بھی آزاد ادارہ ہے, عدلیہ بھی آزاد ادارہ ہے, یہ بیچ میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا تعلق ہے عدلیہ سے اور نیب کے ساتھ؟ اس لیے یہ بار بار ثابت کرتے ہیں کہ بغض جو ہے ان کا, انا جو ہے ان کی غرور, اس میں یہ اتنے اندھے اور دماغ سے ذہنی مریض ہو چکے ہیں. نہ معیشت چھوڑی, نہ ہماری خارجہ پالیسی چھوڑی, نہ اندرونی حالات ایسے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں کوئی ترقی کر سکے, سکھ کا سانس لے سکے, اور یہاں آ کر ان سے باتیں کرا لو. بہت شکریہ آپ کا اعظم بخاری, اندلیب عباس صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ٹینشن ہے, غصہ ہے, سخت ترین جملے آ جاتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنی سخت باتیں نہ ہوں, لیکن ٹینشن اتنی ہے. سیاسی عدم استحکام مسلسل ملک میں چلا آ رہا ہے, اور یہ سیاسی عدم استحکام میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب تک رہے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا. حکومت ہو, اپوزیشن ہو, کرونا ہو, مہنگائی ہو, مین ایشوز ہیں عوام کے, خدا کے لیے اس پر ساتھ بیٹھ جائیں, اس پر کوئی ریزالو نکال لیں. ایک دوسرے کو جیلوں میں بھیجتے رہیے گا, تنقید ایک دوسرے پہ کرتے رہیے گا, عوام کے لیے کچھ کر لیجئے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.